نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن بڑا ہی انوکھا تھا۔ آپ ایک یتیم بچے کی صورت میں پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے بطن میں تھے۔ تو گویا آپ پیدائش سے پہلے ہی، ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے۔ پھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو چند روز آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا۔ پھر ان کے بعد ابو لہب کی جو باندی تھی حضرت سویبہ، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور انہوں نے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے ان کو بھی دودھ پلایا۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رضاعی بھائی تھے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنو سعد کی جو دائیاں مکہ مکرمہ میں آئی تھی، جو ہر سال آیا کرتی تھی اور وہاں سے بچوں کو لے جاتی تھی اور ان بچوں کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی، اور جب وہ بڑے ہو جاتے تو پھر ان کی مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد ان کے والدین کے سپرد کر کے ان سے وہ انعام اور معاوضہ طلب کرتی تھی۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے سال بھی بنو سعد کی وہ دائیاں آئی، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دیکھا کہ وہ ایک یتیم بچہ ہے اور ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، تو تمام دائیاں آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، بے سہارا سمجھ کر چھوڑ گئی، اور ان کا یہ یقین تھا اور سوچ تھی کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد نہیں ہیں تو آپ کی پرورش کے بعد ہمیں انعام کون دے گا، ہمیں اس کا معاوضہ کون دے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کتنے عالی شان ہے، اللہ نے آپ کو کتنے مرتبے اور عظمت عطا کی ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی والدہ کے پاس موجود تھے اور اسی اثناء میں تمام دائیاں چلی گئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد کی دائی تھی، بڑی کمزور سی تھی اور اس کی سواری بھی کمزور تھی، انہیں کوئی بچہ نہ ملا تو وہ آخر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر تشریف لائی، اور انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور حالانکہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی اپنی چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا پلانے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اٹھایا تو آپ کی جو برکت تھی، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو خیر اور برکتیں ان کو عطا کی، تو حلیمہ سعدیہ نے وہ بیان کی، اور آج تک ایک مثالی نمونہ بن گیا کہ آج تک کسی نے ایسی خیر اور برکت نہیں دیکھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھانا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا، اور آپ کی جو کمزور اونٹنی تھی، سواری تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی، اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ بجلی کی رفتار سے وہ چلنے لگی۔ اور اسی طرح آپ کے گھر میں جو برکتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوکھی ہوئی خشک کھجوروں کو تازہ پھل لگائے، اور آپ کی وہ بکریاں جو کبھی دودھ نہیں دیتی تھی اور ان کا کبھی چارے سے پیٹ نہیں بھرا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی برکت سے وہ اب جب چراگاہ میں جاتی ہیں تو شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس لوٹتی ہیں، سیر ہو کر لوٹتی ہیں، اور ان کے دودھ سے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنا دودھ دوتے ہیں کہ تمام برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اتنی خیریں اور اتنی برکتیں عطا فرمائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 4 سال کا عرصہ رہے۔ پہلے آپ 2 ڈھائی سال کا عرصہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا اور شق صدر کی وجہ سے حضرت حلیمہ خوف زدہ ہوئیں اور آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آپ کی والدہ کے پاس پہنچیں اور سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت آمنہ نے یہ بتایا حضرت حلیمہ کو کہ یہ میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ یہ بڑا عالی شان بچہ ہے، بڑی عظمت والا بچہ ہے۔ میں نے حمل کے دوران اور اس کی ولادت کے وقت جو میں نے برکات دیکھی ہیں اور جو علامات اور نشانیاں دیکھی ہیں، ایسا میں نے کبھی پہلے نہیں محسوس کیا اور نہ ہی کبھی دیکھا تھا، اور یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں بلکہ پوری کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کی وجہ سے تمام کائنات کو نور سے روشن کرنے والے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی چیز دنیا کی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، چونکہ خود اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت فرما رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک یتیم بچہ جو دنیا کی نظر میں یتیم پیدا ہوا، ولادت کے وقت ہی بے سہارا تھا، یعنی اس کا والد نہیں تھا۔ پھر والدہ کب تک رہیں؟ نبی کریم علیہ السلام جب 6 سال کو پہنچے، ایک قول کے مطابق 5 سال بھی ہے اور ایک قول کے مطابق 6 سال کی عمر کو جب پہنچے، تو نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو آپ کی ماں بھی تھی، آپ کا باپ بھی تھی، آپ کی بہن اور بھائی بھی تھی اور آپ کے ساتھ ہر وقت کھیلتی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنے میکے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا اور حضرت ابو طالب سے اجازت لی کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ جانا چاہتی ہوں اور وہاں کچھ عرصہ رہوں گی، اور میں وہاں اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت بھی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو اجازت دی اور نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ لے کر، اور ایک باندی ام ایمن جو نبی کریم علیہ السلام کے والد کی باندی تھی، آپ کو وراثت میں ملی تھی، ان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد جب مدینہ سے واپس لوٹے تو مقام ابوا پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے وہ ماں کا، والدہ کا جو سہارا تھا، سایہ تھا، وہ بھی اٹھا لیا، اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اب ولادت سے پہلے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، جب 6 سال کے ہوئے ہیں تو آپ کی والدہ جو آپ کی سب کچھ تھی، اس کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے تھے کہ دنیا جس کو یتیم سمجھتی ہے، بے سہارا سمجھتی ہے، میں اسے پوری کائنات کا امام بنا چکا ہوں اور تمام جہانوں کا اس کو سردار بنا چکا ہوں۔ میں دکھاؤں گا کہ میری قدرت کتنی بڑی ہے، کہ میں اس کو کتنا عظیم الشان مرتبہ دے رہا ہوں، اور اس کو میں کہاں تک پہنچاؤں گا کہ ایک دن آئے گا کیسر و کسریٰ بھی اس کے سامنے گرے پڑے ہوں گے، اس کے قدموں میں بڑے بڑے بادشاہ بھی آ کر گرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان یتیمی کے ایام سے نکال کر بلند کیا اور ایک تمام کائنات کا سردار بنایا، اور بڑی بڑی سلطنتیں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "الم یجد کا یتیما فآویٰ"، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی شان، عزت اور عظمت عطا کی تھی، اور آپ تو کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے اس تمام کائنات کو سجایا، اپنے محبوب کے لیے اس کائنات کی رنگینیوں کو بنایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی پرورش کا بھی، آپ کی دیکھ بھال کا بھی اللہ رب العزت نے خود ذمہ لیا کہ دنیا کے تمام سہارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا جو سہارا آپ کے ساتھ ہے وہ کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا، ہمیشہ آپ کو بلندیوں کی طرف، ہمیشہ آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی جو باندی تھی ام ایمن، وہ نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ لے کر آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچی مکہ مکرمہ میں، اور پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ بیت اللہ کے ارد گرد آپ کے دادا جہاں بیٹھتے تھے، آپ کی مسند لگی ہوتی تھی، وہاں کسی کو بھی اور آپ کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام اس مسند پر بھی جا کر بیٹھتے تھے۔ جب لوگ منع کرنے کی کوشش کرتے تو حضرت عبد المطلب ان کو بتاتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بڑا عظیم الشان ہے، بڑی عظمت والا ہے، اور یہ اسی کے ہی لائق ہے کہ اس مسند پر یہ بیٹھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر ابھی 8 سال کی تھی، ابھی تک بچپن ہی تھا کہ وہ سہارا بھی چھن گیا جو آپ کو سب کچھ دے رہا تھا۔ یعنی ایک دادا تھا جو باپ کی کمی کو بھی پورا کر رہا تھا، جو ماں کی کمی کو بھی پورا کر رہا تھا، ایک ہی وہ سہارا تھا جو ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا، تو 8 سال کی عمر میں وہ بھی آپ سے چلا گیا، دور ہو گیا، آپ اس سے بھی جدا ہو گئے، اور معاشرے کی نظر میں آپ پھر ایک بار یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو چونکہ پہلے سے ہی عزت اور عظمت سے نوازا تھا اور آپ کو بلند کرنا تھا، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کا سردار بنا دیا، اور تمام کائنات کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیے، سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کی گئی، اور تمام بادشاہوں کو، بڑی بڑی سلطنتوں کو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔